الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز مکرم ذی وقار سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان پیروں، معززات سامعات محترمات، میری ماؤں اور میری بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد و ثنا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بے حد و حساب درود السلام دے بعد سورہ مومنون دیاں ابتدائی آیات میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایمان والے کی کامیابی کا تذکرہ فرمایا اور چند ایسے اعمال کا تذکرہ کیتا ہے کہ اہل ایمان جو ان کاماں دے کاربند ہو جان کے پابندی کرن گے، عمل کرن گے، ان اعمال کی بنیاد پہ اللہ پاک انہوں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر بیشتر مقامات پہ اللہ نے کامیابی دے اعمال اور راز بیان فرمائے ہیں، اور اس مقام سے سورہ مومنون دے اندر جن اعمال کا تذکرہ فرمایا ہونا جو پہلا عمل نماز ہے۔ ایک ہے نماز ادا کرنا، پڑھنا، ایک ہے نماز نو خشوع خضوع دے نال، عاجزی انکساری دے نال ادا کرنا۔ اس مقام تے رب کائنات نے فرمایا کہ وہ مومن کامیاب نے جڑے نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ نماز اللہ کو وہی قبول ہے، وہی مطلوب ہے کہ جیڑی نماز خشوع خضوع والی ہوئے۔ خشوع خضوع دی نماز کیڑی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو کہ جویں تسی مینوں نماز پڑھ دے ویندے ہو۔ اللہ دے نبی نو آپ دے شاگرداں نے، صحابہ نے دیکھا اور باقاعدہ طور تے اسی طرح نماز پڑھی اور پھر اپنے اگے شاگرداں کو بیان کی تھی۔ تب تو آج تک صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، انہاں دے ذریعے علم دین محفوظ ساڈے تک پہنچیا، اور نبی مکرم علیہ السلام کی وہ نماز اج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اللہ کے نبی کیویں نماز پڑھتے سن، میں اوویں نماز پڑھا، ایک ایک نبی مکرم کی نماز دی آداب اور ایک ایک رکن نماز دا احادیث
دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنا یعنی نبی مکرم علیہ السلام دی نماز جیسی نماز ادا کرنا، اس نماز کے اندر ہی خشوع خضوع پیدا ہوئے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام نا مسجد کے اندر تشریف فرما لے، مسجد نبوی دے ایک کونے تے ایک صاحب آئے، بہت تیزی دے نال قیام کیتا اور رکوع سجدہ بہت تیزی کر کے دوسری رکعت اسی طرح نماز مکمل کر کے تے نبی مکرم علیہ السلام کو لا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ جا کے پھر اسی طرح ہی کالے کالے انداز نہ تیز رکوع سجود قیام قوما کر کے پھر سلام پھیر کے نبی مکرم کو لا گیا۔ 3 دفعہ اس نے طرح کیتا۔ آپ نے فرمایا ایک لوٹ جا، لم تصلی، تو نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھ۔ اللہ کے نبی مینوں تے ایک ہی پڑھنی آتی ہے جنہیں میں پڑھی، تو پھر اس موقع تے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ایک انداز نہ نماز پڑھ کہ بہترین انداز نہ تو قیام کر، وہ دے اندر اللہ کی حمد و ثنا اور پھر قرآن آیات پڑھ، پھر بہترین انداز نہ رکوع کر، رکوع دے اندر اللہ کی تسبیحات کر، اور پھر قومے واسطے کھڑا ہو جا اور اطمینان دے نال ہر جوڑ اپنی جگہ تے آئے، اور پھر تو سجدے دے اندر جا اور اطمینان نال سجدہ 7 ہڈیاں تے کر کے اللہ کی حمد و ثنا اور دعاواں پڑھ کے پھر آپ نے فرمایا اچھی طرح تو تشہد کر اور اطمینان دے نال اپنے دعاواں پڑھ کے پھر اپنی نماز کو مکمل کر۔ نبی مکرم نے ایک رکن جدو سکھایا، پھر اس انداز نال صاحب نے نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس موقع تے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز انج پڑھو کہ جویں مینوں نماز پڑھ کے تسی لیندے ہو، اور جیڑا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے، وہ دی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گی۔ نماز کے اندر خشوع خضوع جدو پیدا ہوتا ہے تو وہ انسان خود بھی نماز پڑھن دا سرور آتا ہے، نماز پڑھن دے نال اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل دا سکون ہے، ٹھنڈک ہے، اور وہی نماز اکھاں اور دل دی ٹھنڈک اور سکون ہے کہ جدے اندر خشوع خضوع اور عاجزی انکساری ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائیوں، کامیابی دے راز اللہ نے بیان فرماتے ہوئے پہلا ضابطہ، پہلا اصول کامیابی کا جڑا عرض کیتا ہے، آج کے خطبے کے اندر میں اس حوالے نہ چند باتیں تمہاری خدمت کے اندر رکھاں تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے، تہاڈا بھی فائدہ ہو جائے، اسی آپس کے اندر مل جل کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز سیکھ لئیے، سکھا لئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بڑا چور نماز دا چور ہے۔ اللہ اکبر، کدی غور کیتا ہے ایسی، کدی توجہ کیتی کہ نماز بھی پڑھنے لیکن سارے مسائل حل نہیں ہوتے، نماز پڑھنے لیکن سانو سکون نہیں ملتا، نماز پڑھنے
حالانکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جسے پڑھنے دے نال اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز فجر با جماعت مسجد دے اندر جا کے امام دے نال پڑھے، اس دن دے سارے کام اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، یعنی گویا کہ انسان اللہ کی ذمہ داری کے اندر چلا جاتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ جدوں کبھی میری طبیعت تے گرانی آئے، میری طبیعت تے بوجھ آئے، میری طبیعت تے پہاڑ آ جائے، میں پریشان ہو جاواں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھنا تے اللہ کو استغفار کرنا، اللہ رب العالمین میرے تسلی اور تشفی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کبھی کوئی پریشانی آئے، فرمایا پریشانی دے عالم دے اندر جدوں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نال اپنی تار جوڑ لیتے ہیں، اللہ پاک وہ دے مسائل کو حل فرما کے وہ دی پریشانیاں دور فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز اور صبر دینا، یعنی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، دکھ تکلیف آ گیا تو فرمایا صبر کرو، جلد بازی نہ کرو، حوصلہ کرو، بردباری کا مظاہرہ کرو، اور اس موقع دے سب کو بڑا کرنے والا کام کیے، اپنے رب دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ اور جدو بندہ اللہ کے سامنے نماز دی حالت جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دے اندر جڑا بندہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ رہے ہوتا ہے، انجے کہ جویں اپنے رب دے نال گلاں کردا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نال ملاقات کراں اور گل بات بھی کراں، وہ نماز پڑھے، اور نماز دے اندر قرآن پڑھے، وہ اپنے رب نال ملاقات بھی کر رہے ہیں اور اپنے رب دے نال کلام بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے ارشاد فرمایا، اور اس نقطے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، میں تے تسی اپنے معاملات نماز والے درست کرنے نے، فرمایا سب تو بڑا چور نماز کا چور ہے۔ کس طرح؟ فرمایا نماز پڑھ رہے ہوتا ہے تے پھر کالے کالے انداز نال وچوں چوریاں کری جا رہے ہیں۔ چوری کی ہے یعنی قیام جویں کرنا اس انداز نال نہیں کرتا، کالے کالے انداز نال، نہ سورہ فاتحہ دی سمجھ، نہ صلاۃ دی سمجھ آئی، نہ سورہ اخلاص دی سمجھ آئی، بس جلدی نہ رکوع گیا، اور رکوع دے اندر یہ کمر سیدھی نہیں کی تھی، تسبیحات اجے پڑھی ہی نہیں، تے جلدی نہ کھڑا ہو گیا، اور اجے کھڑا ہو کے جو تسبیح کرنی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، وہ کلمے یہ زبان تے لے آتے ہی نہیں، کھڑا بھی ہویا ہی نہیں ہے، کمر اجے سیدھی نہیں کی تھی، تے فوری اٹھا سجدے دے اندر، اور سجدے دے اندر جا کے جو کچھ بھی نہیں پڑھیا، 2-4 تسبیحاں نہیں کیتیاں، تے فوری اس طرح اٹھیا، اور دوسرے سجدے واسطے اجے نے بہنا سی، کوئی تسبیح کرنی سی، کوئی رکنا سی، کم از کم اتنا پڑھنا سی اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ایک کلمے بھی نہیں پڑھے، تے پھر فوری پھر سجدے دے اندر چلا گیا۔ گویا کہ جتنی تسبیحیں چھڈ رہے، جتنی بے اطمینانی نال عمل کر رہے ہیں، اتنی ہی نماز دے اندر چوری کرتا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کسی دے تنقید کر رہا ہوں، میں اپنی اور تہاڈی اصلاح واسطے بات عرض کر رہا ہوں کہ جڑا بندہ نماز دی چوری کرتا ہے، وہ دی نماز دا دے اوتے کی اثر پڑے گا۔ جڑا نماز دے اندر اس طرح نماز پڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے جڑے نماز دی چوریاں کرتے ہیں اور نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں کرتے،
اور نماز ایویں پڑھ دیں جویں اللہ نوں مطلوب ہی نہیں، انہاں بندیاں دی نماز نعوذ باللہ استغفر اللہ، انہاں بندیاں دی نماز انہاں دے منہ تے مار دتی جائے گی، اللہ دی طرف انہاں دے منہ تے مار دتی جائے گی کہ تہاڈی ایسی نماز کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ نے موقع دیتا ہے، حالات بھی بڑے پریشان کن دے اور خوف غم دا عالم ہے، اس موقع تے اگر تسلی اور تشفی دا اطمینان اور سکون دا عمل ذریعہ ہے تو میرے بھائیوں سب تو بڑا ذریعہ نماز ہے۔ اور آؤ 5 وقت دی نماز دے اندر چھوڑ جائیے، مسجد کے اندر، گھر کے اندر، جس جگہ تے بھی اہتمام ہے، کم از کم جدو نماز دا وقت ہوئے ہر کام کاج چھوڑ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیے تاکہ اللہ نماز کے ذریعے خوف نو دور کر دے، نماز کے ذریعے غم نو دور کر دے، نماز کے ذریعے اللہ دکھ تکلیف نو دور کر دے، نماز کے ذریعے اللہ بیماریاں تے آزاریاں تو محفوظ کر دے، نماز کے ذریعے آفات اور مصائب کو اللہ محفوظ فرما دے۔ ایک چھوٹا جا واقعہ عرض کر کے بات کلوز کروں گا اور یہ عرض کرنا چاہنا ہوں کہ نماز اللہ رب العالمین کو منگل دا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ رجوع دا سب تو اعلیٰ ذریعہ ہے، اور جدو ساری دنیا چھڑ جائے، جدو کوئی سہارا نہ ہوئے، وہ تو صرف ایک ہی سہارا اللہ دا اور ملتا ہے نماز دے ذریعے، وہ سہارا ملتا ہے نماز دے ذریعے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سفر دے اندر آپ کی زوجہ مکرمہ سیدہ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ میں، اور گزرتے ایک شہر ایک ملک کے اندر ایسی مصیبت آئی کہ اس نے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نو الگ کمرے کے اندر خباثت دے ذہن دے نال اپنے کول بلایا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو نال دے کمرے کے اندر بٹھا دیتا۔ تو میرے پیارے ویرو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور دی دنیا کے اندر جاؤ، اس تخیل کے اندر جاؤ کہ بندہ تنے تنہا کلا ہوئے، وہ دی بیوی نو کوئی بازور بازو، کوئی ڈکٹیٹر، کوئی مضبوط آدمی اپنے ہاں بلا لے، اور اس شریف آدمی دے دل تک ہی گزرتا ہوئے گا، اور وہ شریف آدمی اللہ دا نبی ہوئے اور وہ کی انداز ہوئے گا۔ اور حدیث میں جانتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع تے کی عمل کیتا، اس مصیبت دے موقع تے، اس پریشانی دے موقع تے۔ اور میرے بھائیوں، پریشانی بھی ایسی پریشانی کہ بندہ مر مٹ جائے لیکن کبھی بھی انہوں برداشت نہ کرے، لیکن اس موقع تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس طرح اسی کمرے کے اندر ہی قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیتی، اور اللہ نے نماز کے اندر اتنی پاور رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے، اللہ نے اتنی عزت رکھی ہے کہ جیڑا بندہ مسلح تے کھڑا ہو کے اپنے رب نال تاراں جوڑ لوے، تعلق جوڑ لوے، اللہ پھر انہوں ایسا سرخرو کرتا ہے کہ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام پریشانی تے دکھ دا عالم ہے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے اندر کی کہہ رہے ہونے نے، میں جو سمجھے ہیں نماز کے اندر کہہ رہے ہونے نے کہ یا اللہ میری عزت بچا دے، یا اللہ میری عزت بچا دے، یا اللہ میں مسافر تیرا بندہ ہاں، میری عزت کو محفوظ رکھ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تب تک نماز نہیں چھوڑی جب تک سیدہ سارہ علیہ السلام آزاد نہ ہو گئیاں، اور اماں جی سارہ آئیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر نے، اور حضرت ابراہیم نماز کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ میری بیوی
مینوں کی اشارہ کرتی ہے، اور حدیث پاک اندر آتا ہے کہ حضرت سارہ نے اشارہ دیتا کہ میرے رب نے مینوں محفوظ رکھا ہے، الحمدللہ میرے رب نے مینوں محفوظ رکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نماز مکمل کی تھی، اور سیدہ سارہ دسدیاں نے کہ میں اس طرح جدوں کمرہ نے بند کیتا، میرے والے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے انہوں نے ہاتھاں دی طاقت ختم کر دیتی، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، منت سماجت کی تھی، میں معاف کر دیتا، پھر انہیں ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے انہیں ہاتھ شل کر دیتے، پھر میرے کو معافی مانگتا ہے، میں انہوں معاف کر دیتا، 3 دفعہ ایسا ہویا، بالآخر میرے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا، اور اپنی بیٹی جدا نام ہاجرہ ہے انہوں تواڈی خدمت کے اندر پیش کر کے تے میں انہوں نے آزاد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نماز ہے، اور ہر دکھ دے موقع تے بلکہ سکھ دے موقع تے خوشی دے موقع تے ہر موقع تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دے سامنے مصلی بچھانے نو پسند فرمایا ہے۔ اور نماز بھی ایسی جدے رکوع دے اندر بھی خشوع ہوئے، جدے سجود دے اندر بھی خشوع ہوئے، جدے قیام دے اندر بھی خشوع ہوئے، ایسی نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، اس نماز کے اندر اپنے آپ کو پابند کر لیے، جس نماز کے اندر سکون ہے، جس نماز کے اندر اطمینان ہے، جس نماز کے اندر دکھاں دا علاج ہے، جس نماز کے اندر بیماریاں دا علاج ہے، جس نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے امن ہی امن رکھے ہے۔ اللہ تو دعا ہے اللہ رب العالمین منو تسا تمام احباب نو کامیابی دا سب تو پہلا راز جدا اللہ نے حکم کیتا ہے، قد افلح المؤمنون، تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا وہ لوگ جنہیں اپنی نماز کے اندر اللہ دا ڈر پیدا کر لیں، جنہ دی نماز اللہ دے خوف والی عمل جان، جنہ دی نماز کے اندر اندازہ ہوئے کہ واقعی اپنے رب واسطے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسی سانو نماز نصیب فرمائے جنہی نماز کامیابیاں والی ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورہ مومنون کی ترتیب میں ان عنوانات سے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا جو ترتیب سورہ مومنون کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور کوشش کرو کہ علم حاصل کرنے کے جذبے کے نال، سیکھنے کے جذبے کے نال اسی جو چیز سنیے وہ دیتے عمل کریے، اور اگر بات سمجھ نہ آئے تو اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ